الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کے آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا آج 17واں روز، جس کے اندر ہم 17ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، ترتیب جو نزول ہے اس کے اعتبار سے 21ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ ترتیب جو مصحف ہے اس کے اعتبار سے یہ 21ویں نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 73 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام اجمعین کا جو ہے وہ ذکر خیر کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے الانبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں جو حیات بعد الموت ہے، اس کے بعد جو قیامت کے مناظر ہیں اس کے حوالے سے اور بہت ایسی چیزیں ہیں جس کے متعلق اس کے اندر بات کی گئی ہے۔ اس کے آغاز ہی میں بتایا گیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، لیکن وہ لوگ غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتوں سے روح گردانی کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی نصیحت کی بات ان سے کی جاتی ہے تو وہ لوگ توجہ سے نہیں سنتے، بلکہ ہنسی مذاق میں اس بات کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں یا ہنسی مذاق میں سنتے ہیں، بھرپور توجہ کے ساتھ اس بات کو نہیں سنتے، اور نبی کو جو ہے وہ لوگ اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظم و ضبط ہے کائنات کا، اس کے توازن و اعتدال کو ایک حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے، یعنی ربوبیت وحدانیت کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے، ایک نہ ہوتا، دو خدا ہوتے، اور ان کے پاس دونوں کے پاس جو ہے وہ ایکولی اختیارات ہوتے، تو اب ان کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی، جو ان کی پسند ہے ناپسند ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی، تو اب دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا، تو نتیجتاً جو یہ کائنات ہے یہ تباہ ہو جاتی، کیونکہ ان دونوں کے پاس سیم پاور ہے، اور جب وہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو جو کائنات ہے وہ باقی نہ رہتی۔ اور فرمایا کہ اگر ایک دوسرے سے ہار جاتا تو پھر ہارنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری کائنات کا جو نظام چلانے والا ہے وہ صرف اور صرف حق تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، کیونکہ اگر اور بھی خدا ہوتے، کوئی دو ہوتے، تین ہوتے، تو اختلافات ہی کی وجہ سے جو کائنات ہے یہ کائنات تباہ ہو جانی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان فرمایا، اور یہ یہاں پر جو سائنٹیفک تھیوری، آپ سمجھ لیں سائنٹیفک ریسرچ ہمارے پاس 1 صدی یا 1.5 صدی پہلے آئی ہے، جسے بگ بینگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک دھماکے کی صورت میں جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے، کہ پہلے ایک کوئی آتش زدہ کوئی گولہ تھا، وہ پھٹا تو اس کے ذرے پھیلنے سے جو ہے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے متعلق یہاں پر فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بند تھے، تو ہم نے ان دونوں کو جو ہے وہ کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ تو یہ وہ آج کے سائنسدان جو تھیوری پیش کرتے ہیں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے قرآن نے اللہ تعالیٰ کے جو دی ہوئی تعلیمات تھی ان کے ذریعے سے یہ راز جو ہے پہلے ہی کھول دیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بندے مومن مسلمان جو ہے دنیاوی تعلیمات کو ساتھ رکھتے ہوئے، سائنس کو ساتھ رکھتے ہوئے، ہر چیز کو ساتھ رکھتے ہوئے جب قرآن کو ترجیح دے گا، اس کے علوم پر جو ہے وہ مہارت حاصل کرے گا، تو ہر چیز جو بھی الجھن ہے وہ قرآن ہی کے اندر سے جو ہے وہ سلجھ جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اندر غور و فکر کرے، اس کے اندر جو ہے وہ سوچے سمجھے کہ یہ چیز کیوں ہے، کیسے ہے اور کس وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ العزیز باقی جتنے معاملات ہیں، اس کے دماغ کے جتنی کنفیوژنز ہیں، جتنے کوسچنز ہیں سائنس کے حوالے سے ہو یا جتنے بھی ہوں، تو وہ ایزیلی جو ہیں سولو ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا گیا کہ ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی روح پر جو ہے موت آئے گی۔ آگے چل کر بتایا کہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، وہ لوگوں کو حیرت زدہ کر دے گی، لیکن اس کے بعد کسی کو بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 42 سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بھی معبود کی جو ہے یہاں پر نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں،
اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جھلک دیکھ لے، عذاب کو نہ دیکھیں، اگر وہ صرف جھلک کو دیکھ لیں تو وہ لوگ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو عدل کا ترازو ہے وہ قائم ہو کر رہے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی شخص کا کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ریکارڈ کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم کو جو ہے وہ بتوں کی پرستی سے منع کیا کرتے تھے، ان کی پوجا سے منع کیا کرتے تھے، تو آپ نے ایک خفیہ تدبیر کے ذریعے سے پھر جو ہے انہیں سمجھایا، جو واقعہ بڑا مشہور بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی وہاں کے بت تھے ان سب کو توڑ دیا سوائے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے، یعنی سارے بت توڑ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو جب قوم نمرود آئی انہوں نے کہا اوہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو انہی میں سے لوگ کہنے لگے کہ یہ ضرور اس نوجوان یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ یہ اس نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو آپ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو تمہارا بڑا بت بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم معبود پر حق کو چھوڑ کر ایسے جو ہے باطل معبودوں کی پوجا کر رہے ہو کہ جو تمہیں نفع نقصان کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور اس کے باوجود انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر جو ہے وہ آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور ان کے لیے باعث سلامتی ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ اگر ایک عدالت کوئی فیصلہ سنا دے اور نظر ثانی کی اپیل پر اگر کوئی اور عدالت اس پر کوئی فیصلہ سنائے اور وہ فیصلہ اس سے بہتر ہو، اچھا ہو، تو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آیت نمبر 94 سے جو صالحین مومنین ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے مومنین ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ رائے گاہ نہ جانے کا بیان ہے۔ اس کے بعد 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، 98 میں مشرکین اور ان کے جو معبود ہیں ان کا جہنم کے ایندھن بننے کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے۔ یہاں پر یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اتنی ہی پاور رکھتے، اتنی طاقت رکھتے اور وہ خدا ہوتے تو وہ کیوں کر جو ہے وہ لوگ جہنم میں جاتے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی مقدر فرما دے وہی جہنم سے دور ہوں گے، اور ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور ان کے لیے قیامت کے دن گھبراہٹ سے جو ہے وہ نجات ہوگی۔ اس سورت کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے صالح بندوں کی زمین میں حکومت دینے کا جو ہے وہ زبور میں اس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع کی جو آیت نمبر 107 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے جانے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے وہ بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الحج آ جاتی ہے، یہ مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 22ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے ہمارے پاس 103 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو اعلان کے ذریعے سے حج کی طرف بلائیں، تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے الحج رکھ دیا گیا۔ اس کی پہلی آیتوں کے اندر ہی جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیوں کا منظر ہے، اور آیت نمبر 3 میں بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور ایسے سر کے شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں جن کے متعلق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو ان سے دوستی کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے نقشے قدم پر چلتا ہے، انہیں راضی کرنے والے کام کرتا ہے، تو وہ شیطان اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے اور اسے آگ کی طرف لے کر جاتا ہے جو اسے جلا دینے والی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 9 میں ازراہ تکبر، جو لوگ اپنی گردن موڑے ہوئے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا شخص ہے، اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلائے جانے والا عذاب اس کا مقدر ہے، اور اس کی ان بدعمالیوں کی جو سزا ہے وہ فرمایا گیا کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو اس نے خود کر کے آگے بھیجی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کسی کی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا جو مقصد ہے وہ صرف دنیاوی مفادات ہیں، دنیا کے فائدے وہ لوگ چاہتے ہیں، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی بھلائی مل جائے تو وہ لوگ دین پر مطمئن رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان لوگوں پر کوئی آزمائش آئے تو وہ لوگ منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔
اس کے بعد بتایا کہ جو یہ لوگ ہیں جن کے یہ ابھی ذکر ہوا، فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی نقصان کمایا اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے نقصان ہے، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کا جو انجام ہے ان کے متعلق فرمایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو کر چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں جو ہے اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ رسا لے، اس کو باندھے اور اپنے گلے میں اس کو لپیٹ لے، اور پھر اوپر سے اس رسے کو جو ہے وہ کاٹ دے، اور پھر یہ دیکھے کہ یہ جو ترغیب اس نے کی ہے، یہ جو کام اس نے کیا ہے، یہ اس کے غضب کو اور غصے کو جو ہے کم کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم لوگ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ کھلی واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ لوگ اس سے ہدایت پا جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جو دنیا کے اندر مسلمان ہیں، یہودی ہیں، صابی ہیں، عیسائی ہیں، جو بت پرست ہیں، اس کے بعد جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور جتنے مذاہب ہیں یہ سارے تقریباً ایک ہی ہیں، مطلب انسان ہیں، کوئی خاص فرق ان میں نظر نہیں آتا جسمانی طور پر، لیکن بروز محشر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، اور بہت سارے انسان وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن کے لیے عذاب کو مقدر کر دیا گیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے کائنات کے اندر اس شخص کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے جو مومنین اور کفار ہیں، ہر دو فریق کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جو کفار ہیں ان کے لیے دردناک عذاب، اور مومنین کے لیے جو ہے اچھے انجام کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکنے لگے، اب یہ مسجد حرام کو ہم نے جو ہے سب کے لیے مساوی بنا دیا، برابر بنا دیا، چاہے وہ مقامی ہو یا باہر سے آنے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بلند آواز سے لوگوں کو جو ہے وہ حج کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ فرمایا جاتا ہے کہ یہ پکار اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کی پشتوں میں تھے اور جو عورتوں کے رحموں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ندا، یہ آواز جو ہے ان سب کو سنا دی، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق قیامت تک جن لوگوں نے حج کرنا تھا ان سب نے اس آواز پر کہا لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں جو مقررہ ایام ہیں ان میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں جو اللہ تعالیٰ کی حرمت ہے اس کی تعظیم کا یہاں پر درس دیا گیا ہے۔ جو قطعی حرام چیزیں ہیں اس کے سوا جو حلال جانور ہیں ان کی حلت کا یہاں پر بیان ہے۔ بتوں کی نجاست اور جھوٹی بات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شریک قرار دینے والے لوگ ہیں ان کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا اور اس کو پھر زمین پر جو ہے وہ مردار خور، یعنی کہ جو گوشت کھانے والے پرندے ہیں، انہوں نے جکڑ لیا، یا تیز آندھی نے اس کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا کہ ہر امت کو جو ہے قربانی کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، ایک اس کا طریقہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس سے آگے جو ہے وہ قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 39 سے 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے سے ظالموں کا جو ہے وہ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جو راہب ہیں ان کی خانقاہیں، جو کلیسا ہیں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، اور جو مسلمانوں کی مساجد ہیں وہ ویران نظر آتی۔ اگلی آیت میں جو اسلامی حکومت ہے اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نظام صلاۃ و زکوٰۃ ہے اس کو قائم کرے، نیکی کا حکم دے، اور جو برائی کے کام ہیں ان کے سدے باب جو ہے اس کو یہاں پر جو اسلامی حکومت ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کی جو ہے تکذیب کی، اور مہلت ملنے کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کفر کو نہ چھوڑا، سرکشی کو نہ چھوڑا، تو اس کی وجہ سے ان قوموں کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے جو آثار ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچنے، سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا صالح ہونا، صحیح ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب کے معاملے میں جو وہ جلد بازی کرتے ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے اس کا ذکر ہے، اور عذاب نہ آنے کی وجہ سے جو ان لوگوں کی غلط فہمی ہے اس کا رد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب تو آ کر ہی رہے گا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام روئے زمین کے لیے جو ہے وہ نذیر ہونے کا بیان ہے، یعنی کہ ڈرانے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمام انسانوں کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 سے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، جب امت کے سامنے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں جو ہے وہ وسوسہ پیدا کر دیا اور ان لوگوں کو جو ہے عمل کرنے سے روک دیا۔ اب یہ جو وسوسہ ڈالنا ہے، جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یہ ان کے کفر میں مزید اضافہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ اہل علم ہیں یہ ان کے تقوی میں اضافے کا سبب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر حکمران نہیں ہوگا، اور وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے جو نظام گردش لیل و نہار ہے، بارش کے نزول ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اگنے والا سبزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں زمین کی جو ہے تمام اشیاء کی تسخیر، جو کشتیوں کی سمندر میں روانی ہے اس کو بیان کیا گیا، اور آسمان کا زمین پر گرنے سے روکے رکھنے والی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ حیات، موت، اور پھر جو اخروی انجام ہے یا اخروی زندگی ہے اس کے متعلق بتایا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد انسان کے جو ہے ناشکرے ہونے کا ذکر فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان کو مل جائیں اس کے بعد بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، تو اس کے بعد جو وہ مانگتا ہے اس چیز کو قبول نہیں کیا جاتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 میں ہر قوم کے لیے جو وقتی شریعت ہے اس کے مقرر کرنے کا بیان ہے، اور پھر آگے چل کر بتایا کہ اسلام کے دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بعد اب بلا جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رکھے بغیر، بلا کسی جھگڑے کے اب اس کی جو ہے منوان اس کی پیروی کی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی جو بسی ہے اس کو بیان فرمایا کہ وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ سارے بھی اگر مل جائیں تو ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے لے تو وہ لوگ مکھی سے وہ چیز واپس لینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ جو بت ہیں وہ بھی، اور جو ان کے پجاری ہیں وہ دونوں کمزور ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ جو منصب رسالت ہے یہ کوئی فرمائشی منصب نہیں ہے کہ کسی نے بھی ڈیمانڈ کی، فرمائش کی تو اس کو مل گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہمہ وقت جو بندگی ہے اسے اختیار کیے جانے کا حکم ہے، اور آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنے، اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا جو ہے یہاں پر تعلیم دی گئی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ تو یہ تھا 17ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔